السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، یہ آپ کو جو محقق نظر آ رہے ہیں بہت بڑے محقق ہیں طالب الرحمان، ان کی یہ چھوٹی سی کلپ ہے، اسے آپ 3 بار سنیں پھر ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ بھائی جب محقق دیکھیں کتنے بڑے محقق ہیں، کتنا بڑا نام ہے، شور تو آپ نے اس کا سنا ہوگا، غیر مقلدین بھی بڑے شوق سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اب ان کے محققین کا کیا حال ہے وہ خوب اس کلپ میں پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم آپ کے سامنے جو ہے نا وہ حقیقت بھی رکھتے ہیں نا کہ حقیقت کیا ہے اور ان کی بات کیا ہے، ذرا سن لیجئے ان کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 100% صحیح ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن 100% صحیح ہے؟ قرآن پر لکھا ہوا ہے کہ یہ گارنٹی شدہ ہے 100%، اللہ نے مہر لگا کے بھیجی ہے، قرآن پر کہیں لکھا ہوا؟ قرآن کے لیے سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن کی گارنٹی نہیں دی، ذکر کی دی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا، آپ اس کو 3 بار سنیے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ جناب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے، یہ طالب الرحمان۔ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، شاید یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، تو الٹا قرآن پاک پر اعتراض دیا اور قرآن میں شک ڈال دیا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے، یا ایسے قرآن پاک کی کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ نے دی ہے گارنٹی۔ اچھا، پھر آپ حیران رہ جائیں کہ حیرانی کی بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تو گارنٹی دی، قرآن پاک کی نہیں دی۔ اب اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ قرآن پاک سے جاہل لوگ ہیں یا کیا ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں دیکھیں، ہم چند آیات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ قرآن پاک درست ہے، اور جو آیت 1 پڑھی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کے متعلق کہا ہی ایک جگہ ہے، حالانکہ بہت ساری آیات آپ کے سامنے ہم آپ کو کچھ بطور مثال یہ دیکھیں۔ یہ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر، آیت نمبر 23 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، ترجمہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن پاک ایک آیت آ گئی، آپ دیکھتے رہیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت ساری آیات قرآن پاک کے اندر اس طرح کی ہیں کہ اس میں ابتدا میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ یہاں جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نزول کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ سورۃ الاحقاف ہے۔ اب دیکھیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو تنزیل من الرحمن الرحیم بہت ساری جگہ آ رہا ہے، تنزیل من رب العالمین قرآن پاک میں بہت ساری جگہ آیا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سورۃ الجاثیہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے نا، یہ سورۃ الجاثیہ۔ اور یہ سورۃ الدخان آپ دیکھ لیجئے، یہ حامیم والکتاب المبین، اس کتاب روشن کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ یہ تو بہت ساری آیات قرآن پاک کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ کس نے، یہ برکت والی ذات ہے، اس نے جو ہے یہ فرقان نازل کیا ہے۔ تو اس طرح تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن آپ حیران رہیں گے کہ یہ اتنا بڑا محقق طالب الرحمان، بہت بڑا۔ سورہ بقرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120، 140، 150 یا بہت سارے دور بتائیں نا تو آپ شاید اس سے تلاش کریں، لیکن سورہ بقرہ آپ کھولیں، ابتدا میں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ دوسری نمبر آیت، پہلے دیکھیں، پہلے کیا ہے؟ الف لام میم، آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ محقق کہہ رہا ہے اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ محققین کا یہ حالت ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے گارنٹی تو دی ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ شک نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجیے، آپ آگے دیکھ لیجیے، اور شک کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ آپ وہ چیز بھی دیکھیں جو شک کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آیت اسی سورہ بقرہ کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ
اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، کس نے نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے نازل فرمائی، اس میں اگر شک ہے تو فاتو بسورۃ من مثلی، پھر تم بھی کوئی صورت لاؤ نا ایسی. طالب الرحمان کو کہو کہ اگر آپ کو اس میں شک ہے نا تو لاؤ قرآن پاک بنا کر دکھاؤ. وادعوا شہداءکم، اور پھر سارے غیر مقلدین کو بھی جمع کر لو، ان کے محققین کو، جس طرح آپ محقق نا، اس طرح جمع کر لو. ان کنتم صادقین وادعوا شہداءکم من دون اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں جن کے محققین قرآن پاک کے متعلق لوگوں کو شکوک و شبہات کا میں مبتلا کریں، اب وہ محقق ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں یا مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے والے ہیں. ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہم نے بطور مثال کی بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا قرآن پاک، ہماری طرف سے نازل. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل وہ ہے کہ آج سنیں کیا ذکر کی گارنٹی دی ہے، قرآن کی گارنٹی نہیں ہے. اب اس طرح کے لوگ کھڑے ہو کر جب تحقیق کے نام پر لوگوں کو بلائیں تو بیچارے لوگ گمراہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ جل جلالہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.